پورے پاکستان کا ایک سیمپل دیکھ لیا ہے. اس میں ہمارے کارپوریٹ انسٹیٹیوشنز میں بھی ٹاکس ہوئی ہیں اور ہمارے یونیورسٹیز میں تو زیادہ لیکچرز ہوئے ہیں. پورا پاکستان کا ایک سیمپل ہم نے دیکھ لیا ایک طرح سے جو ایجوکیشن لے رہا ہے. واٹ ڈو یو تھنک واٹس دا فیوچر لک لائک؟ ہمارے لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول کیسا ہے اور فیوچر آف پاکستان اینڈ فیوچر آف امہ کے بارے میں آپ کا انالیسس کیا ہے؟ شیخ، سب سے پہلے تو مادہ پرستی پیک پہ ہے. ہم گلیمر کے دور میں رہ رہے ہیں اور ہم سب افیکٹ ہوئے ہیں ٹو بی آنیسٹ اس چیز سے. ہر چیز میں نا مطلب اب مٹیریل ورتھ اور میرے نزدیک یہ ایک فالس گاڈ ہے اس دور کا. ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ اکثر یہ بات کرتے تھے بٹ اب تو پیک پہ نظر آ رہا ہے. اور دس میکس می ویری ورڈ ٹو بی آنیسٹ کہ ہر بندہ نا وہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے ملے گا کیا، واٹس ان اٹ فار می. اس چیز نے دعویٰ کو بھی ہٹ کیا، یعنی ایوری ون از آفٹر کنٹینٹ. نو ون وانٹس ٹو ورک فار ہیومن ڈیولپمنٹ اور پرسنل ڈیولپمنٹ بیکاز کنٹینٹ جنریشن سے فیم ملتی ہے، لائکس ملتے ہیں. اور وی سی سو مینی انفلوئنسرز آن انسٹاگرام. مطلب اٹس سو ایزی شیخ، اٹس سو ایزی ناؤ کہ آپ چیٹ جی پی ٹی سے ایک اسکرپٹ بنوائیں اور آپ وہ بے شک سامنے رکھیں اور وہ اسکرین پہ اور وہ دیکھ کے آپ پڑھ دیں کیمرے. اٹس سو ایزی اور دیٹس اٹ. ایک منٹ کی ویڈیوز نکالتے جائیں، کنٹینٹ نکل رہا ہے اور ود ان منتھ آپ کی 100K فالوئنگ ہو جائے گی. تو آئی سی سو مینی کاؤنسلرز، مینٹورز، سو مچ کنٹینٹ آؤٹ دیئر بٹ اٹ ڈسکریجز می کہ نو ون ریئلی وانٹس ٹو ورک آن دس لیول کہ جہاں پہ ذرا آپ کو اسکرین پہ نہ آنا ہو یا ون آن ون کام، ٹھیک ہے، یا کنیکٹ ہو کے کام. تو آپ دیکھیں محلے کی مساجد، وہ ٹھیک ہے نمازی وہاں آتے ہیں لیکن وہاں کلاسز ریگولر اٹھنا بیٹھنا یوتھ کا، پھر خواتین کا آپس میں اٹھنا بیٹھنا، ٹاکس ارینج کرنا. اب جو ہے نا نوجوان نسل کنٹینٹ کی طرف زیادہ ہے. پھر اسی چیز میں دیکھیں یہ جو ہمارے او اے لیول کے بچے ہیں، جو یوتھ ہے، اللہ اکبر، مطلب اسکیری سچویشن ٹو بی آنیسٹ کہ جتنا گلیمر اور ایستھیٹک انہیں پسند ہے، ان کے لیے چینج، ڈسپلن، ریلیجن یہ بہت اٹ از ٹو بورنگ فار دیم. تو نان سیریسنس بہت میرا اسکولس میں جانا ہوا ہے، اس لیے شاید میں تھوڑی ایسی باتیں کر رہا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا ڈر لگا اس بار کہ یار یہ دس از اے فالس گاڈ. اور ورکنگ اگر کرنی ہے نا تو اس کو پکڑنا ہے، ہمیں سمجھانا ہے ریالٹی آف لائف آف دس اور یقین پیدا کرنا ہے. تو میرے تو خیال میں سب سے بڑا پرابلم میرے نزدیک یہ ہے. اور آئی تھنک یوتھ کا آج جو کنٹینٹ کنزمپشن کے جو بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں وہ نیٹ فلکس ہے، اسنیپ چیٹ ہے، انسٹاگرام ہے. جی اور اس میں کیا دکھایا جا رہا ہے؟ یہی ہائپر کنزیومرزم، کیپٹلزم. یس. اور جب ہم نے کل جمعہ جہاں پڑھا تھا وہاں پہ جو شیخ خطبہ دے رہے تھے، اللہ، یہ جو وراثت نہ دینا ہے بھائی کو یا بہن کو، اور پھر کیسز کا ہونا اور حتیٰ کہ اپنے بھائی کی وفات کا باعث بن جانا اور پھر جنازہ پہ کھڑے ہوئے کہنا کہ بھائی کا کوئی قرض ہے اگر تو میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. یعنی اس بندے کو شرم نہیں آتی کہ تم ہی ریزن ہو اپنے بھائی کی ڈیتھ کی. تو کیا مال، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے بہت، اور جو وہن کی بیماری ہے اس کا تعلق بھی مال سے ہی ہے. ایسے ہی سو جیسے ہم نے کہا، اچھا لوگ کبھی کبھی نا ہمیں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اچھی گاڑیوں میں جا رہے ہیں یا ہم ایسے کپڑے پہن رہے ہیں. دیکھیے مال کمانا غلط نہیں ہے، مال کو رب بنا دینا ایسے ہی، یا مال کو مین پرپز ہو اس تک پہنچنے کے لیے میں کچھ بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ غلط ہے. ایگزیکٹلی. جیسے آپ نے کہا کہ مادہ پرستی، کنزیومرزم، کیپٹلزم کے دور میں، اس دور میں نا آپ ایسا، میں یوتھ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ مال کماؤ لیکن ڈو ناٹ کمپرومائز آن یور ویلیوز. آپ اسلام کو نہ چھوڑو. اور جیسے اپنے یوتھ کی بات کی، میں کل ایک اسکول میں لیکچر دے رہا تھا تو الحمدللہ 95% آف دا آڈینس وere ویری اٹینٹیو، اور میں غزہ کے بارے بات کر رہا تھا. اس میں 3-4% لوگ ایسے تھے دو واز نان سیریس. میں نے کہا اگر غزہ بھی ہمیں شیک نہیں کر سکتا، اگر بچوں کا مرڈر، چھوٹے بچوں کا، انفینٹس کا مرڈر، جینوسائڈ بھی ہمیں شیک یا ہمیں ہلا نہیں سکتا، then what will? What are we waiting for? Are we waiting for them to attack مدینہ یا نعوذ باللہ مسجد نبی کو جلا دیں؟ تو what are we waiting for? اتنا کچھ ہم نے لائیو جینوسائڈ دیکھ لیا ہے.
Still we haven't been able اور to اس change. نے ایک اور چیز بڑی ہٹ کی ہے برو, مٹیریلسٹک ویلیوز نے, اور ایکسیسو ہائپر مٹیریلزم میں اسے کہوں گا, کہ اب نا وی وانٹ ریلیجن ٹو چینج اکارڈنگ ٹو آور ڈیزائرس. یعنی ہم ایک کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کام ویسے ہی چلے اور کسی طرح ریلیجن وہاں کہیں فٹ ہو جائے. یعنی مجھے جو سوالات آتے ہیں نا, I'm sure آپ کو بھی آتے ہوں گے, میل فیمیل دونوں سے, اس میں یہی چیز ہوتی ہے کہ دیکھیں ہم یہ کر رہے ہیں تو کوئی گنجائش نکل آئے, کسی نہ کسی طرح نا یہ چیز جسٹیفائی ہو جائے. تو یہی تو بنی اسرائیل نے کیا تھا کہ وہ ریلیجن کو چینج کرنے لگ گئے تھے, کیونکہ ریلیجن ان سے ہضم نہیں ہو رہا تھا. ریلیجن ٹاکس اباؤٹ ڈسپلن, اباؤٹ ڈگنیٹی, اباؤٹ جیسے آج کل دیکھیں وی آل وانٹ کہ ہمارے جو اسپاؤزز ہیں وہ ذمہ دار ہوں. میں یوتھ کو بات کرنے لگا ہوں. وومین ٹاک اباؤٹ ہیونگ responsible husbands, or not babies or boys, but men, real men. But real men talk about discipline, real men talk about curbing desires, real men talk about delaying gratifications. تو are we willing to be with real men? یہ ایک سوال ہے. اور اسی طرح are we willing to be with real women? کیونکہ real women جو ہے وہ پھر they will ان کی values ہوں گی, اور مے بی وہ آپ کے ساتھ اس طرح نہ کریں جیسے آپ چاہتے ہو کہ ورلڈلی سینس میں. تو یہ بھی بڑا ہٹ ہوا ہے کہ ہم ریلیجن کو چینج کرنے لگ گئے ہیں. اور ہم ریلیجن کو نا ایز اے بفے سمجھتے ہیں جی, کہ جو میرا دل چاہا وہ میں لے لوں, اور جو میرا دل نہیں چاہ رہا اس کو میں چھوڑ دوں. صحیح بات. لیکن ایسا نہیں ہے. ادخلوا فی السلم کافہ, یس, اللہ کا حکم ہے قرآن میں, پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. صحیح بات. اور وہ جو آیت ہے نا, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, اے یحییٰ قوت سے کتاب کو پکڑ لو, یعنی پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. سو ڈونٹ پٹ پیچز آن ریلیجن, یعنی پیبند نہ لگائیں یس, کہ جس طرح سے میں ٹویک کرنا چاہتا ہوں. رادر ویسے شیخ چینج بھی صحابہ کی میتھڈالوجی کی وجہ سے ہی آئے گا. صحیح برو. جیسے آپ نے کہا نا یہ صرف کانٹینٹ بنانا شروع کر دینا اور بیس پہ کام نہ کرنا. جی برو. تو جیسے ہمارا جو ونڈز آف چینج ٹور ہوتا ہے وہ تو سال میں ایک دفعہ یا 2 سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے. بٹ واٹ وی فوکس آن از بلڈنگ انڈیویجولز, رول ماڈلز. جی, ان کو کورسز کرانا. جی, آلدو وہ ٹائم اینڈ ایفرٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں, صحیح بات. آلدو وہ پیسہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں, اس میں اسپینڈ کرنا پڑتا ہے. آپ کو چیزیں کتابیں خریدنی ہیں, آپ کو وہ کورس سے گزرنا ہے. بٹ یہ کہ اصل چینج ایک لیکچر سے نہیں آئے گا, موٹیویشنل ٹاک سے نہیں آئے گا. اگر چینج آئے گا آپ کو گرائنڈنگ سے آئے گا. ایسے ہم نے بھی شیخ مشائخ کے ڈرائیورز بنے ہم. جی برو. ہم نے ان کے ساتھ سفر کیا, الحمدللہ, کورسز پڑھے, کتابیں پڑھی, تبھی آئے گا. تو یس ایگزیکٹلی میں سمجھتا ہوں کہ دس از ہاؤ. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ ڈسٹریکشنز کی ایج ہے یہ, اسپیشلی جو ہمارا فون ہے یہ, جی, اس نے تو تباہی پھیر دی ہے. بالکل. واٹ ڈو یو تھنک از دا ٹاپ 2 ریزنز جو یوتھ کو دین سے ڈسٹریکٹ کر رہا ہے اور کنسسٹنسی نہیں ہے ہماری لائف میں؟ برو ایک تو وہی حب الدنیا, یعنی وی ہیو بیکم سو اکسٹمڈ اور ان فیکٹ obsessed ٹو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. جلدی چیز ہمیں چاہیے, اور پھر ہمیں نا پلیجر, مطلب اتنا ہمیں عادت ہو گئی ہے پلیجر کی اور اسٹیمولیشن کی کہ ہمیں ہر وقت نا ہائی فیل کرنا ہے. کیونکہ ایک دم جب ہم پہ ڈاؤنر آتا ہے نا تو ہمارا دل کرتا ہے کہ بس ہم ختم کر دیں اپنے آپ کو, تو پھر اس میں ایک دم ہمیں اور ہائی چاہیے. تو وہ ہائی کی جو چاہت ہے نا, obsession, وہ سب سے بڑی میرے نزدیک ڈسٹریکشن, کہ آلویز وی وانٹ ٹو بی آکیوپائڈ. فارغ بیٹھے ہوئے, چلو جی اب یہ سیریز لگاؤ. اچھا اس کے بعد تھوڑا سا فارغ بیٹھے ہیں, چلو جی اب یہ موبائل اٹھا لو. اس کے بعد تھوڑا سا فارغ بیٹھے ہیں, اب چلو کوئی اور مووی لگا لو. تو اس طرح کا جو برین ہے نا برو, آپ مجھے بتائیں کہ اتنا, میں اکثر مثال دیتا ہوں, لیٹ سپوز کہ آپ کا برین کا جو ریجن ہے ہپو کیمپس, وہ بالٹی ہے جس میں انفارمیشن جاتی ہے. اب آج کے دور میں برو, ہمارے دور میں انفارمیشن آ رہی تھی جب ہم یوتھ تھے, آرام سے نل کا بہ رہا تھا اور پانی بھر رہا تھا. ابھی جو ہے نا فائر بریگیڈ کا پائپ, یعنی جو فائر ہوز ہوتا ہے, جتنے پریشر سے وہ پانی پھینکتا ہے, انفارمیشن یوں آ رہی ہے اور پلیجر یوں آ رہا ہے, اور وہ ٹکے گا نہیں. آپ کو جب پریشر سے چیز آتی ہے تو جو اندر ہوتی ہے وہ بھی باہر آ جاتی ہے. تو یہی ہو رہا ہے کہ وہ ایک دم فل تو ہوتا ہے لیکن فوراً نکل آتا ہے, اور اس کے بعد اگلی چیز آ جاتی ہے. تو میرے نزدیک یہ جو obsession ہے نا حب الدنیا کی, کہ بس آئی وانٹ ٹو بی آکیوپائڈ, اور آئی جسٹ وانٹ پلیجر, اور آئی جسٹ وانٹ مزہ ان لائف, تو یہ میرے نزدیک سب سے بڑی ڈسٹریکشن ہے.